امریکہ جانے اور گرین کارڈ حاصل کرنے کے شوق میں مبتلا کراچی کے نڈال احمد میمن نے سوشل میڈیا پر کسی ایسی لڑکی کی تلاش شروع کی جس سے شادی کر کے اس کے لیے امریکہ پہنچنا آسان ہو جائے۔ کئی ماہ کی کاوشوں کے بعد آخر کار نڈال احمد میمن کی من کی مراد پوری ہوئی اور اسے اونائجا کی شکل میں ایک 19 سالہ جوان لڑکی مل گئی جو اس کے لیے امریکہ پہنچنے میں اہم کردار ادا کر سکتی تھی۔ سوشل میڈیا پہ بات چیت شروع ہوئی، دونوں جانب سے محبت کا اظہار ہوا، کہانی آگے بڑھی اور بات شادی تک آ گئی۔ اب شادی کیسے ہو، اس مقصد کے لیے نڈال نے اونائجا کو پاکستان آنے کی دعوت دی، جسے اونائجا نے قبول کر لیا اور یوں مہینوں سے جاری اس محبت کی داستان شادی میں تبدیل ہونے کا وقت آ گیا۔ فلائٹ کا شیڈیول طے ہوا، اونائجا نے امریکہ سے پاکستان کے لیے اڑان بھری اور طیارہ آخر کار کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ نڈال کو اونائجا کا شدت سے انتظار تھا اور وہ اس کے استقبال کے لیے لاؤنج میں موجود تھا، لیکن 19 سالہ اونائجا کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ انتظار طویل ہوا تو نڈال کی بے چینی اور بڑھ گئی، لیکن اچانک ایک ادھیڑ عمر خاتون نڈال کے پاس آئی اور اسے گلے لگانے کی کوشش کی تو نڈال احمد میمن پریشان ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ جب خاتون نے اپنا تعارف اونائجا کے نام سے کرایا تو نڈال ہکا بکا رہ گیا۔ نڈال کو تو 19 سالہ لڑکی کی تلاش تھی جس سے سوشل میڈیا پر محبت کی قسمیں کھا چکا تھا، لیکن یہ تو 33 سال کی خاتون تھی جو کسی اور کی تصاویر دکھا کر یا فلٹر لگا کر اس سے بات کرتی تھی، یعنی نڈال احمد میمن کے ساتھ دھوکا ہو چکا تھا۔ بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، اونائجا کو لے کر گھر پہنچا تو نڈال کے گھر والوں نے اونائجا سے اس کی شادی کرانے سے انکار کر دیا۔ نڈال کے گھر والوں نے نہ صرف شادی کرانے سے انکار کیا بلکہ نڈال کو لے کر کہیں روپوش ہو گئے۔ نڈال کے گھر والے روپوش ہوئے تو اونائجا نے ان کی تلاش میں دن رات ایک کر دیا، لیکن انہیں نہ ملنا تھا نہ وہ ملے۔ اونائجا کئی ماہ کراچی میں دربدر رہی، ان کے ویزے کی میعاد ختم ہو گئی اور واپسی کا ٹکٹ بھی نہیں تھا۔ ویزے کی میعاد ختم ہونے کے بعد اونائجا کراچی ایئرپورٹ پر مقیم تھی اور چند روز قبل جب گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا ایئرپورٹ پر جانا ہوا تو ایس ایچ او ایئرپورٹ کلیم خان نے انہیں بتایا کہ ایک امریکی خاتون یہاں مقیم ہے اور ان کے پاس واپسی کا ٹکٹ نہیں ہے۔ پولیس حکام کے مطابق اس کے بعد اونائجا کی کہانی منظر عام پر آئی۔ گورنر کامران ٹیسوری نے متعلقہ حکام کو خاتون کے ویزے میں توسیع کی سفارش کی اور ان کی واپسی کے ٹکٹ کی یقین دہانی کرائی۔ فلاحی تنظیم JDC کی جانب سے اونائجا کے واپسی کا ٹکٹ کا انتظام کیا گیا، لیکن خاتون نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ایئرپورٹ سے نکل کر اونائجا نے ٹیکسی لی اور اس عمارت کے سامنے پہنچ گئی جہاں مبینہ طور پر نڈال کی رہائش گاہ تھی۔ کراچی پولیس حکام نے SP فائزہ سودھڑ کو خاتون سے ملاقات کے لیے بھیجا، لیکن ان سے مذاکرات میں کامیاب نہ ہو۔ کئی گھنٹے انتظار کے بعد آخر اونائجا نے آن لائن ٹیکسی سروس کی خدمات حاصل کی اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد رمضان چھیپا میدان میں آئے اور پولیس نے اونائجا کو فلاحی ادارے چھیپا کے حوالے کر دیا۔ اسی دوران اونائجا کے مبینہ بیٹے کا بیان بھی سامنے آ گیا جس میں اس نے اپنی والدہ کو ذہنی مریض قرار دیا اور کہا کہ والدہ کراچی میں ایک فیملی سے ملنے کا کہہ کر گئی تھی، ہم نے ان کی واپسی کے لیے ٹکٹ کا بندوبست کیا تھا لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ بیٹے کے بیان کے بعد اونائجا کو جناح اسپتال کراچی کے نفسیاتی وارڈ میں داخل کرایا گیا جہاں ان کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد خاتون کے ذہنی مریضہ ہونے کی تصدیق کی گئی، جبکہ مریضہ کو دیگر طبی مسائل کا سامنا بھی ہے۔ جناح اسپتال کے ڈاکٹرز کی ٹیم مسلسل امریکی خاتون کا معائنہ اور طبی ٹیسٹ کر رہی ہے۔ طبی ٹیسٹ میں خاتون کو نفسیاتی بیماری بائیپولر ڈس آرڈر کی تصدیق ہوئی ہے اور اس کا علاج امریکہ میں بھی جاری تھا۔ جناح اسپتال میں زیر علاج اس امریکی خاتون کا ہیموگلوبن لیول بہت کم ہونے کی وجہ سے انہیں انتقال خون کے مراحل سے بھی گزارا گیا، جبکہ جگر کے مسائل بھی سامنے آئے ہیں۔ مریضہ اسپتال کا کھانا کھانے سے انکار کرتی ہیں اور فاسٹ فوڈ اور فرمائشی کھانے منگواتی ہیں۔ جناح اسپتال شعبہ نفسیات کے سربراہ اور امریکی خاتون کا علاج کرنے والے پروفیسر چنی لال نے بتایا ہے کہ مریضہ پہلے اسپتال کے نفسیاتی وارڈ میں داخل تھی جہاں لوگوں کے رش کے باعث مریضہ کو پولیس کسٹڈی میں اسپتال کے اسپیشل وارڈ میں منتقل کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مریضہ کی طبیعت بحال ہونے پر حکومت سندھ کو آگاہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب پولیس نے اونائجا اینڈریو کو طبی اور نفسیاتی امداد کے بعد ملک بدری کے عمل میں تیزی لانے کے لیے وفاقی حکومت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ DIG ساؤتھ سید اسد رضا نے کہا کہ ساؤتھ پولیس نے کراچی کے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو خط لکھا ہے کہ وہ امریکی خاتون کے علاج اور ملک بدری کے بارے میں وفاقی حکومت سے
रहनुमाई के लिए सिंध हुकूमत से रुजू करें। इस सिलसिले में सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस साउथ महजूर अली की तरफ से लिखे गए खत के मंदरजात के मुताबिक अमरीकी खातून 11 अक्टूबर 2024 को कराची पहुंची। खत में कहा गया कि वो अपने ऑनलाइन बनने वाले दोस्त से मिलने पाकिस्तान आई थी, जबकि वो नौजवान उस वक्त से मंजर से गायब है। कराची आने के बाद खातून शहर में इधर उधर घूम रही थी, जिससे उसकी जिंदगी को खतरा लाहक है। खत में कहा गया कि इन हालात के पेश नजर पुलिस के सरबराह से दरख्वास्त की गई कि वो मुतल्लिका हलकों से रुजू करें ताकि खातून की तिब्बी इमदाद की फराहमी को जारी रखने के हवाले से रहनुमाई हासिल की जा सके और खातून को वतन वापस भेजने का अमल शुरू किया जाए। खातून का दावा था कि उसका निदाल मेमन के साथ ऑनलाइन निकाह हुआ था और वो इसकी मोहब्बत में कराची आई। जब खातून को मालूम हुआ कि निदाल इन्हें धोखा देकर घर से फरार हो गया तो उनैजा ने नौजवान के घर पहुंचकर रिहायशी इमारत में डेरे डाल दिए। उनैजा की मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, जिसमें अमरीकी खातून ने हुकूमत पाकिस्तान से हर हफ्ते हजारों डॉलर्स का मुतालबा करने के साथ रिहाइश का और दीगर चीजों का मुतालबा किया। खातून ने शर्त आयद की कि अगर हुकूमत इन्हें पैसे देती है तो वो अमरीका वापस चली जाएंगी।